نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے پیج 759 سے. 759 کے آغاز میں حدیث ہے جس کا تعلق پچھلی بات سے ہے. پچھلی بات کیا ہے؟ فصاحب الدنیا یفرح بمن یؤتیہ مالا. دنیا کا چاہنے والا یا دنیا کا جو ساتھی ہے وہ خوش ہوتا ہے اس پر جو اس کو مال دیتا ہے. یعنی جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ لے کر خوش ہوتا ہے. والمؤمن یفرح بمن یأخذ منہ صدقہ. اور مومن اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے صدقہ لیتا ہے، یعنی دے کر خوش ہوتا ہے. فالذی یعطینی مالا یعطینی الدنیا. تو جو شخص مجھے مال دیتا ہے وہ تو مجھے دنیا دیتا ہے. والذی یأخذ منی صدقۃ یعطینی الآخرہ. اور جو شخص مجھ سے صدقہ لیتا ہے وہ مجھے آخرت دے رہا ہوتا ہے. ویحمل زادی الی الآخرۃ بغیر اجر. اور میرے زاد کو آخرت تک بغیر کسی اجرت کے اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر. اور تم اپنے نفسوں کے لیے جو بھی خیر آگے بھیجو گے نیکی کما کے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں. ہوا خیرا واعظم اجرا. وہ زیادہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر ہے. ان عائشہ انہم ذبحوا شاۃ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی منہا. اس میں سے کیا باقی بچا ہے؟ قالت، کہنے لگی ما بقی منہا الا کتفہا. نہیں بچا اس میں سے مگر اس کا شانہ. قال بقی کلھا غیر کتفہا. آپ نے فرمایا اس کے شانے کے سوا سب کچھ بچ گیا ہے. یعنی جو آگے بھیج دیا، جو صدقہ کر دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا، اور جو تم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا. والکلمۃ غیر الطیبۃ تفسد الصدقہ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ کلمہ جو غیر مناسب ہوتا ہے، غیر طیب ہوتا ہے، وہ صدقے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، صدقہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے. فالذی یتبع الصدقۃ بالاذی. تو وہ شخص جو صدقے کے پیچھے اذیت لاتا ہے، لیست وجہتہ الآخرہ، اس کی نیت آخرت نہیں ہوتی. ولیس ایمانہ کاملا. اور اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا. یعنی صدقہ دینا ایمان کی علامت ہے، ایمان کو سچا کر کے دکھانا ہے. لیکن اگر کوئی صدقہ دے کے پھر ایسی باتیں بھی ساتھ کرتا ہے کہ جس سے لینے والے کو اذیت یا دکھ پہنچے، تو وہ شخص آخرت نہیں چاہتا. اگر وہ آخرت چاہتا تو وہ دے کر بھول جاتا، وہ اذیت نہ دیتا لینے والے کو. تو ایسا شخص، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں. اذ کیف یہین ویؤذی من جاء یحمل حسناتہ الی الآخرۃ بغیر اجر. کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ اہانت کرے، ذلیل کرے، ویؤذی اور اذیت دے، من اس کو جو، جاء اس لیے آیا، یحمل حسناتہ کہ وہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر لے جائے، الی الآخرۃ آخرت تک، بغیر اجر بغیر اجر کے، بغیر کسی معاوضے کے. یعنی وہ شخص جو آیا ہے صدقہ لینے کے لیے، بیسیکلی وہ اس کے لیے اس کا اجر جو ہے وہ آخرت تک پہنچانا چاہتا ہے بغیر کسی معاوضے کے، تو وہ اسی کو رسوا کر دے. ایأتی انسان یحمل زادی موفورا الی الآخرۃ فأہینہ وأؤذیہ. کیا وہ شخص جو میرے پاس آئے کہ میرا سامان فری میں لے جائے آخرت تک تو میں اس کو رسوا کروں یا اذیت دوں؟ موفوراً کا ویسے تو معنی ہوتا ہے کثرت سے یا ایمپل کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ خوشی خوشی اور بغیر کسی معاوضے کے. ایکون ھذا ایمانا. کیا اس کو ایمان کہیں گے؟ ھذا لا یکون ابدا. یہ تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ایمان نہیں ہے کہ جو شخص میری آخرت پر میرا مددگار ہے میں اسی کو ذلیل کروں. یہاں تو صدقے کی بات ہے، لیکن صدقے کے علاوہ بھی
کوئی بھی شخص جو میری آخرت پر میرا مددگار ہے، چاہے وہ مجھے نماز کا ریمائنڈر دے رہا ہے یا صدقے کا ریمائنڈر دے رہا ہے یا کسی بھی نیکی کے کام کی دعوت دے رہا ہے، تو مجھے اسے ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے غضبناک ہونا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا اس سے ناراض ہونا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہمیں کسی نیک کام کے کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور بھاگتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں تم اپنی فکر کرو، ہمیں چھوڑ دو، ہم جس بھی حال میں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سوچ کتنی مختلف ہوتی ہے. اور مثبت سوچ یہی ہے کہ ہم ایسے شخص کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرے، اس سے ناراض ہونے کی بجائے یا اس کو غضبناک کرنے کی بجائے. الایمان یدعونی لاکرمہ والترحیب بہ، ایمان مجھے دعوت دیتا ہے کس بات کی؟ لاکرمہ، کہ میں اس کی عزت کروں، اکرام کروں، والترحیب بہ، اور اس کو ویلکم کروں. ترحیب مرحبا کہنے کے لیے، مرحبا کہنا مانا ہے. وافرح بہ، اور اس پر خوش ہوں. لأنہ سیؤدی لی خیر ما فی الدنیا من الحسنات بلا اجر، کیونکہ وہ میری رہنمائی کرے گا یا مجھے لے جائے گا اس خیر کی طرف جس میں دنیا میں بھی بغیر اجر کے حسنات ہیں. ولذالک امر اللہ رسولہ بالاحسان الی الایتام، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ یتیموں کے ساتھ احسان برتیں، والفقراء اور فقیروں کے ساتھ، ومواساتہم اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں، بحسن الکلامی اچھی گفتگو کے ساتھ، واجمل المالی اور بہترین مال کے ساتھ. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس پر غضبناک نہ ہو، لا تقہر، قہر نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کو بیان کرو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بیسیکلی یتیم بھی محتاج ہوتا ہے، سائل بھی محتاج ہوتا ہے. یتیم اور سوالی کو دیکھ کر غضبناک نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، اس کی بے عزتی نہ کرو، اس کی توہین نہ کرو. اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، یعنی رب نے تمہیں جو کچھ دیا ہے مال میں سے، علم میں سے، وہ سوالی اور یتیم پر خرچ کر کے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو. تو ہمارے پیمانے تو بالکل ہی الٹ ہیں. جہاں ہمیں کوئی سوالی نظر آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چلے باہر کے سوالی تو باہر کے ہیں، جو گھر کے سوالی ہوتے ہیں بچے جیسے، تو بچے ایک سوال کرتے ہیں یا ایک سے دوسرا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا سر نہ کھاؤ، تم بہت سوال کرتے ہو، چپ کر کے بیٹھو. یعنی بچوں کے سوال، خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سوالوں پر توجہ نہیں دیتے، یا ہم ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یا پھر ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، یا پھر جواب دینا ہی گوارا نہیں کرتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، دوسرا یہ کہ ہمیں جواب آتا ہی نہیں ہوتا، تیسرا یہ کہ وہ ہمارے جواب سے بعض اوقات مطمئن نہیں ہوتے تو ہم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے، ہم اس پہ ناراض ہونے لگتے ہیں. یہی حال استاد اور شاگرد کے درمیان میں. تو بعض اوقات شاگرد جو ہے وہ سوال کرتا ہے تو استاد اریٹیٹ ہوتا ہے، وہ پھر کرتا ہے تو اس کو اور غصہ آ جاتا ہے تو اسے شٹ اپ کال دے دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو یا شاگردوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فلا تنہر، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے. اور یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت بھی ہے. تعلیم کا جو سلسلہ ہے یا تربیت کا، ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو تعلیم جو ہوتی ہے شاگردوں کی یا ان کی تربیت جو ہوتی ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپس میں ایک ریپو بلڈ نہ ہو، جب تک ایک تعلق نہ ہو. استاد اور شاگرد میں اگر تعلق ہو، میں نہیں کہتی کہ دوستی کر لے اور فرینکنیس سے اس حد تک بڑھ جائے کہ کوئی ادب آداب ہی نہ رہے، بلکہ استاد کو یا ماں باپ کو بچے کنٹرول کرنا شروع کر دے، یہ نہیں. لیکن ایک ڈسٹینس بھی ہونا چاہیے
ماں باپ کو ماں باپ رہنا چاہیے، لیکن وہ ایسے ماں باپ نہ ہو کہ جس میں بچے کو سوال کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، کیونکہ سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے. سوال سے اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے یا اس کو نہیں آتا، یا وہ سوال کا انداز بے ڈھب ہوتا ہے، بے ڈھنگ ہوتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو جو سوال کرتے تھے وہ کس قسم کے سوال ہوتے تھے؟ جن میں بہت ادب آداب ہوتے تھے، احترام ہوتا تھا. نہیں، اللہ کو امر بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ایک بدو آتا اور یہ پوچھتا ہے بس مجھے کچھ چیزیں بتا دیجئے کہ جو میں کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں. جب آپ بتا دیتے ہیں تو وہ چل پڑتا، کہتا بس اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. کہیں بھی نہیں آتا کہ اس نے شکریہ ادا کیا ہو. کتنے سوالوں کے جواب میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کر رہے ہیں، احادیث آپ نے پڑھی ہیں بے شمار. تو شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ دوسرے پہ چھوڑ دیں کہ اس کا ادب یا اخلاق کیا ہے، یا اس کا کیلیبر کیا ہے کہ وہ اس کے مطابق دوسروں سے معاملہ کر رہا ہے، چاہے استاد ہو یا کوئی اور ہو یا ماں باپ ہو. تو تعلیم اور تربیت کے لیے آپس کا ریلیشن شپ اچھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ایک کنیکشن نہ ہو، جب تک ایک دوسرے کو سمجھا نہ جائے، اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتا. تو بچوں کی تربیت میں بھی اہم ترین نقطہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو میرا ٹرپ تھا تو اکثر لوگوں کے سوال جو میں کہتی تھی اچھا آپ کوئی کوشچنز ہو تو آپ کر لیں سوال جواب کا سیشن، تو اس میں ماؤں کا سب سے پہلا سوال کیا ہو سکتا ہے، اور ماؤں کا سب سے پہلا ہم و غم کیا ہو سکتا ہے. بچے بات نہیں سنتے، بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچے پہلے تو اچھے تھے اب اچھے نہیں رہے، وغیرہ وغیرہ. سب کے کامن مسائل ہیں یہاں کے جو بھی ہیں. تو اس میں میں ان کے یہ کہتی تھی کہ بچوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں، ایک ٹرسٹ بلڈ کر دیں، کیونکہ جس ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں پر کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے، اور جہاں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے کی بات پھر سمجھ نہیں آتی، پھر تربیت نہیں ہو سکتی. ہم اتنے مصروف نہ ہو جائیں اپنی ذات میں یا اپنے انٹرسٹ کے کاموں یا اپنی مطلب کی چیزوں میں کہ ہم بچوں کے انٹرسٹ بھول جائیں، یا ان کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگے، یا ان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھنے لگے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ڈانٹنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ایک ڈانٹ جو ہے نا وہ بہت بڑا فاصلہ کریٹ کر دیتی ہے. وہ شخص پلٹ کے نہیں آئے گا آپ کے پاس جس کو آپ ایک دفعہ ڈانٹ دیں گے. اور پھر ڈانٹنے میں ضروری نہیں ہوتا کہ چیخنا یا بلند آواز سے ڈانٹ، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو بلیٹل کرے، اس کو ذلیل کرے، جیسے اوپر یوہین و یؤذی، اذیت دینے والی باتیں کرے. وہ ٹونٹ بھی نہ ہو، مذاق اڑانا بھی نہ ہو، یہ کہنا کہ تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. ابھی جب میں سینٹ جان میں تھی تو وہاں پر مسجد میں خاتون ملی، کہنے لگی کہ میں حج پہ گئی تھی اور میں نے خاص دعا کی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے کہیں، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعا اس طرح قبول ہوگی کہ آپ میرے شہر میں آئیں گی. بہرحال اس نے کچھ اور باتیں کی، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ حج پہ کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو علم میں ہم سے آگے تھے، تو وہ جب ہمیں سمجھاتے تو ساتھ یہ کہتے تمہیں کچھ پتا نہیں، تم لوگوں کو کچھ پتا نہیں. تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے تو ہم دوسرے کو یہ سناتے رہیں کہ تمہیں کچھ پتا نہیں؟ تو وہ کہنا مجھ سے یہ چاہ رہی تھی کہ آپ جب لوگوں کو تعلیم دیں تو ساتھ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ وہ علم کے تکبر میں نہ آئیں. اگرچہ میں آلریڈی اس پر وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتی رہتی ہوں، لیکن مجھے خود بھی اور آپ سب کو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی سے 1 انچ بھی آگے ہیں نا علم میں، تو اس علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. اس میں دوسرے کو نہ بھی آتا ہو تو بھی اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ تم جاہل ہو. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ احساس دلاتے رہتے ہیں تم لوگ جاہل ہو، تمہیں دین کا کچھ پتا نہیں، تم یہاں کی پیداوار ہو، تم ایسے. ان تانوں سے، اس اذیت سے، اس اہانت سے آپ وہ سب سے بڑا جو کنیکشن ہے جو آپ سے دوسرے تک چیز کو لے جا رہا ہے وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز پہنچے گی کیسے؟ وہ چیز نہیں پہنچ سکتی. جہاں یہ کنیکشن نہیں، کسی بھی ریلیشن شپ میں، چاہے ہسبینڈ وائف ہو، چاہے سائل اور دینے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کنیکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر اسی طرح یتیم تربیت کا بھی محتاج ہوتا ہے، اور یتیم کی تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں بھی انسان کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن یہ ایلیمنٹ غالب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انسان مال کے علاوہ اچھی نصیحت یا کلمہ طیبہ یا اچھی کوئی بھی بات جو کسی کو کہتا ہے وہ بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے. تو یہ صدقہ جو ہے
اس کو دے کر بھی ضائع نہ کریں، اس کو دے کر بھی ضائع نہ کریں، چاہے ہم کسی بھی کیپیسٹی میں دے رہے ہوں، کسی بھی جگہ پر، چاہے استاد ہیں، چاہے گروپ انچارج ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں۔ استاذہ یہ جو بات کی ہے نا کہ مانگنے والے کو جو ہے وہ جھڑکنا نہیں ہے اور سوالی ہے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، آج کل کے حالات میں، آج کل کے تناظر میں ایسا ہے کہ استاذہ کوئی بیسک نیسیسٹیز کے لیے نہیں مانگتا، جو مانگتا ہے وہ اپنی لگژریز کے لیے مانگتا ہے۔ اور آپ کے دیکھیں کہ جو تعلقات ہیں وہ زیادہ مالی معاملات میں خراب ہوتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ انہیں نو کہہ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ انہیں دیتے ہیں اور پھر وہ ڈور ایک طرح کا وہ اوپن کر دیتے ہیں جو وہ کبھی بھی بند نہیں کریں گے، اور پھر جس سٹیج پہ آپ کہہ دیں گے کسی طریقے سے نہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، یا تعلقات اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو دیں، کیونکہ یہ تو معمول ہے کہ آپ نے اب کسی کو دیا تو کوئی واپس نہیں کرتا، کوئی بھی واپس نہیں کرتا، اور ہم حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تقاضا کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے، آپ تقاضا نہیں بھی کرتے تو دوسرے آپ سے وہ تعلق اس لیے ختم کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ مانگ نہ لیں۔ تو اتنی پریشانی ہوتی ہے کچھ معاملوں میں کہ ہم اپنے لوگوں سے تعلقات کیسے، کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی استاذہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس لیے مانگا ہے اور انہوں نے کہاں خرچ کیا ہے، تو یہ ایک نیچرل ہے جو نیگیٹیوٹی ہے۔ ہاؤ وی کین اوور کم دس، کیونکہ کبھی بھی کوئی ضرورت مند آتا ہے نا تو پہلا آپ کے ذہن میں ایک نیگیٹو آتا ہے، اچھا یہ اس کا نیت ٹھیک نہیں ہوگی، حالانکہ چاہتا نہیں ہے انسان کہ ایسے کرے لیکن ایسا ہو جاتا ہے، تو ہم کس طرح اس کا حل کر سکتے ہیں؟ سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں پر آتا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس میں آگے جا کے آتا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، بس اچھا بول دینا اور ان کی حرکتوں سے اعراض برتنا، تغافل جاہلانہ سے کام لینا، تاکہ انسان کے اپنا آپ متاثر نہ ہو، ورنہ غلطیاں ساری بعض اوقات دوسری طرف سے ہو رہی ہوتی اور اس سے افیکٹ ہم اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم استاذہ، وعلیکم جو بھی آپ نے فرمایا نا کہ سوال کا جواب ہم کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں آ نہیں رہا ہوتا، استاذہ بالکل یہی سچویشن میرے ساتھ بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے الہدیٰ تک لے آیا۔ بچی نے ہائی اسکول شروع کیا تو پھر جب یہ لوگ بچے باہر جاتے ہیں تو ان کے بہت سوال ہوتے ہیں اپنے دین کے بارے میں بھی اور اپنے کلچر کے بارے میں بھی، تو استاذہ آپ جہاں تک تو اس کو مطمئن کر سکتے تھے، ہم نہیں کرنے کی کوشش کرتی تھی، جہاں مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں اس کو یہ کہتی تھی کہ اچھا میں تمہیں پوچھ کے بتاؤں گی۔ ایک دفعہ دو دفعہ، جب تیسری دفعہ بھی یہی جواب تھا تو اس بچی کا کامنٹ یہ تھا میرے لیے کہ اماں آپ کو بھی اپنے دین کا اتنا ہی پتا ہے جتنا باہر لوگوں کو پتا ہے۔ اٹ واز سو امبیرسنگ بھی تھا اور شاکنگ بھی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہت میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہمیں کر دے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کو کچھ حد تک تو ہم مطمئن کر سکیں۔ پھر الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد پھر مجھے اس کے پچھلے بھی سوال یاد آتے تھے جب ہم لیسن پڑھ رہے ہوتے تھے کچھ، پھر اس کو کہتی تھی اس وقت جو تم نے یہ پوچھا تھا اس کا اب یہ جواب ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت ایک بڑا قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس میں اور آگے بڑھائے، اور نہ صرف یہ کہ ظاہری سوالوں کا جواب ہے بلکہ وہ چھپے ہوئے سوال جو ہمارے دل، نفس اور روح کے اندر ایک اضطراب پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی جواب ہے اس میں۔ یعنی قرآن کو جو کہا جاتا ہے شفا ہے، تو یہ شفا جو ہے، یہ شفائے علیل، علت جو ہے وہ صرف فزیکل النیسز نہیں ہوتی، وہ ہمارے اندر کی ڈسٹربنسز جو ہیں اور اندر کی بے چینی جو ہے وہ بھی ایک النس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کا بھی جواب مسلسل ملتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو صرف علم ہی حاصل کر رہے ہوتے بلکہ تھراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے امام ابن قیم نے کہا نا کہ الحجر بالقرآن میں قرآن سے تداوی نہ کرنا، قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا ہے، یعنی قرآن کو چھوڑنے کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ قرآن کو ذریعہ شفا نہ سمجھنا۔ یہ جو آج آئیڈیا انہوں نے دیا نا کہ یہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں یا جو مسکین ہوتے ہیں وہ آپ کی نیکیوں کو اٹھا کر فری میں آپ کے لیے جنت تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، یہ بہت پیاری بات ہے استاذہ، اور یہ لگتا ہے جیسے کوئی یتیم یا کوئی سائل جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایگزیکٹلی، بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہماری آخرت بنانے کے لیے آیا ہے اور ہم اسی پہ غضبناک ہو رہے ہیں، جو ہمیں فائدہ پہنچانے آ رہا ہے اور دیر پا فائدہ، ہمیشہ کا فائدہ دینے آ رہا ہے، ہم اس کو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دے کر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ وہ ہماری آخرت کا ہمیشہ کا فائدہ کر کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ہم سے خوش ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس سے غضبناک ہو کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ عز وجل
لا يريد قوالب تخدع ولكنه يريد قلوبا تخشع. اللہ عز و جل صرف جسم کا جھکنا نہیں چاہتا. قوالب قالب کی جمع ہے. قالب کہتے ہیں فارم کو, مولڈ کو, ڈھانچہ. یعنی جو ہمارا جسم ہے نا, اسکیلٹن جو ہے, یعنی ہم جس پہ کھڑے ہیں, جھکتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ صرف ہمارا جسم جھک جائے جیسے نمازوں میں ہم جھکاتے ہیں. وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ قُلُوبًا, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایسے دل ہوں تخشع, جو خشوع اختیار کریں, جو اللہ کے آگے جھک جائیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالی صرف جسموں کا جھکنا نہیں چاہتا ہم سے, بلکہ ہمارے دلوں کے جھکنے کا مطالبہ کرتا ہے. لِأَنَّ إِخْضَاعَ الْقَالِبِ يُمْكِنُ أَن يَأْتِيَ بِالرَّغْمِ مِنْهُ, کیونکہ جسم کا جھکنا, اب قالب کو میں جسم ضرورتاً بس کہہ رہی ہوں, لفظی معنی نہیں. یمکنو, ممکن ہے کہ وہ اس کے برعکس ہو. یعنی اگر دل نہیں جھکا ہوا اور صرف جسم جھکا ہوا ہے تو وہ دل کے برعکس جھک رہا ہے. فقط تکرہ علی فعل شیء, اور وہ کسی کام کے کرنے کو ناپسند کرتا ہو. وانت لا تحبہ فتفعلہ, اور تم اس کام سے محبت نہیں رکھتے پھر بھی اس کو کر لیتے ہو. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے دن میں کہ ہم بہت سے کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ضرورتاً کرتے ہیں. بعض اوقات ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے, تو اس وقت ہماری پوری یکسوئی, خشوع, توجہ نہیں بھی ہو پاتی, لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں. جیسے بعض اوقات عشاء کی نماز اگر دن میں آرام نہ کیا ہو, سارا دن صبح سے لے کے آپ شام تک کام کام کام, اور پھر رات کا کھانا اور برتن سمیٹنا اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. اس وقت جب آپ عشاء کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی عشاء اور فجر ایک جیسی نہیں ہوتی. فجر سب نمازوں سے بہتر ہوتی ہے عموماً, کیونکہ اس وقت یکسوئی ہوتی ہے, تھکاوٹ اتری بھی ہوتی ہے. اگر آپ نیند کے غلبے میں نہ ہو, اگر آپ ارلی رائزر ہو تو فجر کی نماز زبردست انجوائمنٹ والی ہوتی ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ انسان کا جسم جھکتا ہے جبکہ دل اس کا جھکا ہوا نہیں ہوتا. اور آپ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا پڑھ رہے ہیں, اتنی نیند غالب ہوتی ہے, تو کیا پھر نماز ہو جاتی ہے؟ وہ تو ہو جاتی ہے, لیکن اصل مطلوب تو دل کا خشوع ہے. والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها الله في الانسان, اور دل ایک آزاد زون ہے, ایک آزاد جگہ ہے جس کو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا. یعنی سارے جسم کے برعکس دل کی اپنی ایک مرضی ہے, ایک فری زون ہے, اس کے اندر ہے دل. ولا تستطيع قوة في الارض مهما كانت ان تقهرها على فعل شيء من حب او بغض او غيرهما من اعمال القلوب. ولا تستطيع قوة, کوئی قوت, کوئی طاقت, استطاعت نہیں رکھتی, فی الارض, زمین میں, مہما کانت, جیسی بھی ہو, ان تقہرہا, کہ اس پہ غالب آئے یا اسے مجبور کرے, علی فعل شیء, کسی چیز کے کرنے پر, من حب او بغض, محبت سے یا بغض سے, او غیرہما, یا کسی اور وجہ سے, من اعمال القلوب, دل کے اعمال میں سے. فما فی القلب ملک خاص بصاحبہ فقط, تو جو دل میں ہے وہ دل والے کے لیے خاص ملکیت کی حیثیت رکھتا ہے بس. یعنی لوگ آپ کے جسم کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ کو قید کر سکتے ہیں, آپ کو پکڑ کے ادھر ادھر موڑ سکتے ہیں, آپ کو کچھ دکھا سکتے ہیں, آپ سے کچھ بلوا سکتے ہیں, لیکن آپ کا دل آپ کا اپنا ہے, چاہے تو وہ کسی سے اتفاق کرے اور چاہے تو نہ کرے. بہت زبردست بات ہے یہ. اس میں وہ سارے عذر بہانے ختم ہو جاتے ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں, وہ فلاں نے مجبور کر دیا تھا, وہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کر دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ خود کیا چاہتے تھے. جب آپ کے دل میں کسی کام کے کرنے کا عزم اور ارادہ پیدا ہو جاتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک ہی نہیں سکتی, چاہے آپ کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے. کیوں اقبال نے کہا تھا, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, کیونکہ آپ کے اندر یقین ہے نا, آپ کے اندر ایمان ہے,
آپ کے اندر جذبہ، آپ کے اندر استقامت ہے، آپ کنونسڈ ہے ایک بات سے، آپ اگری کرتے ہیں کسی ایک چیز پر، لوگ جو مرضی کریں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ دل انکار کرتا ہے. تو جب آپ کے دل کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہوتی ہے. بڑے بڑے فائدے اور بڑی بڑی منفعتیں اور دنیا کی بڑی بڑی اٹریکشنز، کسی چیز میں دل لگتا ہی نہیں انسان کا اللہ کی محبت کے آگے. لیکن اگر وہ کمزور ہو تو پھر ہر چیز اٹیک کر جاتی ہے، پھر ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، کبھی ادھر بھٹکتا کبھی ادھر بھٹکتا. فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں پھر لوگ بھٹکتے ہیں. جب آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی مجبوری آڑے نہیں آتی، پھر وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن انسان کے عذر بہانے کام نہیں آئیں گے. انما الاعمال بالنیات، عمل اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم غلط کام کر کے کہتے نہیں ہماری نیت تو نہیں تھی ایسی. تو جب ہم بچے تھے نا تو اپنے والد سے کہتے تھے ہماری نیت نہیں تھی، یہ کہتے تھے نیت عمل سے پتہ چلتی ہے. آپ کا عمل بتا رہا ہے آپ کی نیت کیا تھی، آپ اس کو کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے. تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ عمل بتاتا ہے. تو واقعی حدیث بہت سچی ہے کہ اعمال کی بنیاد نیت پر، اگر نیچے بنیاد نہیں ہے نا تو اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ عمل سے خالی ہوں گے. تو اس لیے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. فقد یکرہ کا انسان، تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آپ کو ناپسند کرتا ہو. فتتظاہر لہ بالحب، تو تم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو. ولیکن قلبک یظل یکرہہ ویرفضہ، لیکن تمہارا دل اس سے کراہت کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے. وقد تتظاہر لانسان بالخضوع، اور کبھی تم کسی انسان کے آگے جھکتے ہو. لیکن قلبک یمقتہ، لیکن تمہارا دل اس سے سخت نفرت کرتا ہے. وَلِذَلِكَ أَذِنَ اللَّهُ لِلْجَوَارِحِ بِالْمُخَالَفَةِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ، اسی لیے اللہ نے جوارح کو اجازت دے دی مخالفت کرنے کی، اکراہ مجبوری کے وقت. ما دام القلب مطمئنا بالایمان، جب تک دل ایمان پر راضی ہو، مطمئن ہو. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کا انکار کیا اس پر ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ، مگر وہ جس کو مجبور کر دیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا دل ایمان پر راضی ہو، مطمئن ہو. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا سینہ کفر پر کھل گیا، فعلیہم غضب، تو ایسے لوگوں پر غضب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں ایمان پختہ ہے، پکا ہے، لیکن کوئی شخص آپ کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہے کہ مار دیں گے اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا یا اللہ کو تم مانتے ہو، تو اس وقت اگر وہ زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نہیں مانتا، حالانکہ دل اس کا مان رہا ہے، تو زبان کی بات کو نہیں قبول کیا جائے گا، دل کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، تو انہوں نے زبان سے کچھ ایسی باتیں کر دی، تو پھر وہ بہت پریشان ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ نے پوچھا تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ تو کہا دل تو ایمان پر راضی تھا، مطمئن تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے سمپل ورڈز میں، سارا جسم ایک طرف اور دل ایک طرف. تو جسم کے ایکشنز تابع ہیں دل کے، ایکسپٹ وہ کیا جائے گا جو دل کہہ رہا ہوگا، جس پہ دل راضی ہے، یا جتنا دل کا حصہ اس میں ہوگا. یعنی اعمال صالح بھی وہی شمار ہوں گے جن میں دل شامل ہوگا، نیت ہوگی، محبت سے کیے ہوئے کام ہوں گے. اور
بعض اوقات کام چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ کی محبت بے پناہ ہوتی ہے، اور وہ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ لوگ اتنے چھوٹے سے عمل پر اس کی بخشش ہو گئی، جیسے وہ ایک عورت کا آتا ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، بظاہر عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں کتے کے لیے کیسا رحم آیا ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی اس کے دل کی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اتری اور پھر اتنی مشقت سے جا کے پانی بھر کے لائی اور کتے کو پلایا۔ دیکھنے تو ایکشن چھوٹا ہے لیکن کیا چیز انوالوڈ ہے، وہ کنسرن اور کیئر اور محبت اور پیشن، وہ چیز ساتھ شامل ہو جاتی۔ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کے ایکشن بہت بہترین ہے لیکن دل کہیں اور ہے، اور دوسرے کے درمیانے درجے کے ہیں لیکن دل پورا شامل ہے، تو زیادہ ثواب کس کا ہوگا؟ جس میں دل زیادہ شامل ہے۔ وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، دل ہی تو ہے، تو انسانی جسم میں سب سے اہم دل ہی تو ہے۔ یہ زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، یہ مر جائے تو ہم مر جاتے ہیں، تو یہی ہے فقہ القلوب، دل کو سمجھنا۔ استاذہ، یہ جو محبت اور بغض کی بات ہے کہ بچوں کو کبھی کسی چیز، کسی عادت سے محبت ہو جاتی ہے یا کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، آپ لاکھ ان کو سمجھائیں کہ یہ نقصان دہ، ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا دل اس چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ یا کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو آپ 1000 بتا دیں کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے، وہ نہیں کرتے کیونکہ دل ایسی چیز ہے اس کو آپ۔ تو اس لیے پھر بچوں کی تربیت میں بات کروں گی کہ بچوں کو محبت دلا دیجئے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، آخرت کی، تو پھر اس کے بعد آپ جو بھی ان کو بتائیں گے وہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بچوں کو یہ کیسے کوشش کریں کہ ان کا دل دوسری کسی غلط طرف نہ لگے، دل کو کیسے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں؟ کیونکہ جو دل خالی ہوگا وہی دوسری طرف لگے گا، جو دل آلریڈی آکوپائڈ ہے وہ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے پیرنٹس جو تھے نا، وہ جنت اور جہنم کی بات بہت کرتے تھے، جنت میں یہ بھی ہوگا اور جنت میں یہ بھی ہوگا اور جنت میں یہ بھی ہوگا۔ تو اب وہ بچے کیا کہتے ہیں، ہم کب جائیں گے، کب جائیں گے، ہمیں وہ چاہیے، وہاں جانا ہے ہمیں۔ وہ ایک ایسا شوق لگ گیا نا، اور اس کے بعد صرف یہ کہ جانا ہے تو پھر یہ کرو، جھٹ سے کر لیا کہ وہاں جانا ہے چاہے مشکل ہی کیوں نہ لگے۔ تو ہم بچوں سے وہ اینڈ والی بات نہیں کرتے نا کہ آخر انجام کیا ہے، اس کی محبت اور اس کا خوف نہیں آتا دل میں، کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ بعض اوقات جب آخرت کا بیان آتا ہے تو بڑے بڑے کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ آخرت میں یہ سب کچھ بھی ہے، کیونکہ تفصیل کبھی جانی نہیں۔ تو ایمان کی تفصیلات بھی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ایمان ہو۔ Ustaza, talking about the upbringing of children, here at the daycare, my daughter was taught who made things. So she has learned Al-Khaliq. She's a 2-year-old. So the other day she came home, Mama, Al-Khaliq made you? Yes, now she has connected that to everything. Every morning she gets dressed and the frock in front of her, Mama, Al-Khaliq made this. So she has developed that connection, which is amazing. She's starting to love Allah subhanahu wa ta'ala at that basic level. اور یہی ایج ہوتی ہے کہ جب وہ محبت دلائی جا سکتی۔ I think that the story of Ammar radiallahu anh, the fact that he was a young boy and his entire family was being tortured, and he ran to the Prophet immediately after watching like his mother and father be killed. And I was just thinking to myself, subhanAllah, that he uttered these words of like kufr in this moment when his parents were being killed, and the very first thing he did was go run to the Prophet, so I'm concerned about, I said this and what's the state of my iman. Like that was his first concern. I don't know the details of if he like explained what was happening or what, but just the fact that he did that, and then I'm thinking to myself, like, how concerned are we with our iman? Like, how much do we protect it? How many times do we put ourselves in situations that compromise our iman? And then the state of the Sahabi where, I mean, this is life and death, and they didn't want to let it go. Yes. وَالْإِكْرَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِكْرَاهٌ لِلْقَالِبِ وَلَيْسَ لِلْقَلْبِ، اور یہ جو مجبور کرنا ہے اس حال میں، یہ قالب کو مجبور کرنا ہے، قلب کو نہیں، قلب پر نہیں کنٹرول کر پائے۔ فلا اثم فیہ ما دام القلب مطمئنا بالایمان، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں جب تک کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ فاللہ راض، تو اللہ راضی ہے، ولو اجبر القالب علی غیر ذلک، خواہ جسم کو مجبور کر دیا گیا، اس پہ جبر کر دیا گیا اس کے علاوہ پر۔ وقد اسقط اللہ الحساب عن کل من اکرہ قالبہ علی شیء وقلبہ یرفضہ،
تو اللہ نے ساکت کر دیا حساب ہر اس شخص کا جس کے قالب کو مجبور کیا جائے کسی چیز پر جبکہ دل اس کا انکار کرتے ہو. سورۃ النور میں آپ نے وہ پڑھا ہوگا ان خواتین کے بارے میں جن کو زنا پر مجبور کیا جاتا ہے، وہ جو لونڈیاں تھیں اس زمانے میں. تو آتا نا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت نمبر ہے 33. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا. ان اردنا ارادہ دل کا فعل ہے نا. لِتَبْتَغُوا أَرَدَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ تم ان کو مجبور نہ کرو کہ تم ان کے ذریعے مال کماؤ. یعنی لوگ لونڈیوں سے ان کو پروسٹیٹیوٹس بنا کے پیسے کماتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ تم یہ کام نہیں لے سکتے ان سے. لیکن اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن پکڑ پھر غلط کام کروانے والے کی ہوگی. وَكُلُّ مَا فِي الْحَيَاةِ، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے، ہوا اختبار ایمانی فی العبادت، وہ ایمان کا امتحان ہے عبادت میں. قد جعلہ اللہ اختبارا للبشر، اللہ نے اس کو ایک امتحان بنا دیا انسان کے لیے. لیفضلہم علی سائر مخلوقاتہ، تاکہ انہیں فضیلت دے ساری مخلوقات پر. ویجزیہم علیہ جزاء کبیرا، اور انہیں جزا دے بہت بڑی جزا. کیا مطلب ہے کہ اس زندگی میں لیبلوکم ایکم احسن عملا جو ہے یہ انسان کے لیے، کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے. ورنہ اللہ کو تو گائے بھینس بھی مانتے ہیں، مگر ان کے لیے اس ایمان کی کوئی جزا نہیں ہے. اگر ایک مرغی کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، یہ ایک پرندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اس تسبیح کرنے پر کیا اس کو کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ ایک چڑیا اگر چو چو کر کے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو کیا اس کو اس تسبیح پر کوئی اجر ملے گا؟ کوئی جنت ملے گی؟ نہیں. لیکن انسان اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو 100 بار صبح اور 100 بار شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی صغیرہ گناہ جو ہے، چاہے سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو. چڑیا پڑھے تو اس کو ثواب نہیں، ہم پڑھے تو ثواب ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ ہمارے پاس اختیار ہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ان کے اندر پروگرامڈ ہے کہ ان کے اوقات ہیں وہ تسبیح کرنے کے. کل قدل صلاتہ و تسبیحہ. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ عَنِ الْإِنسَانِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فَتِلْكَ الْخِلَافَةُ هِيَ ذَلِكَ الْاخْتِبَارُ الْإِيمَانِ، تو یہ خلافت جو ہے یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. الذي يمر به كل انسان، جس سے ہر انسان گزرتا ہے. هل يتبع منهج الله في حياته ام يخالفه، کیا وہ اللہ کے منہج کی زندگی میں پیروی کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے. فاللہ له اوامر، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں. والنفس لها اوامر، اور نفس کے بھی کچھ احکامات ہیں، یعنی اس کے بھی کچھ اوامر ہیں. والایمان هو الذي يدفع الانسان لتقدیم اوامر اللہ علی محبوبات النفس، اور ایمان جو ہے وہی انسان کو پش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو نفس کی مرغوبات پر مقدم رکھے، ترجیح دے. وفی کل لحظة ينزل من ذات اللہ ما لا يحصیہ الا اللہ من الاوامر، اور ہر لمحہ اللہ کی ذات سے کچھ احکامات اترتے ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. ومن ذات الانسان تخرج الافعال، اور انسان کی ذات سے کچھ افعال صادر ہوتے ہیں. فاذا طابقت افعال الانسان مراد اللہ، پھر جب مطابقت رکھتے ہیں انسان کے کام اللہ کی مراد سے، وہو ما جاء فی شرعہ، اور وہ وہی ہے جو شریعت میں آیا ہے. سمیت تلک الاعمال صالحہ، تو ان اعمال کو صالحہ قرار دیا جاتا ہے. یرضی بہ الرب، جن پر رب راضی ہوتا ہے. ویثیب علیہ الجنہ، اور ان پر ثواب دیتا ہے جنت کی شکل میں. وَإِذَا خَالَفَتْ أَفْعَالُ الْإِنسَانِ مُرَادَ الرَّبِّ، اور جب مخالفت کرتے ہیں انسان کے افعال رب کی مراد سے، فَتِلْكَ الْأَعْمَالُ غَيْرُ صَالِحَةٍ، تو یہ اعمال غیر صالح ہوتے ہیں. وَهِيَ السَّيِّئَاتُ، اور یہی سیئات ہوتے ہیں. الَّتِي تُغْضِبُ الرَّبَّ، جو رب کو غضبناک کرتے ہیں. وَيُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالنَّارِ، اور جس کی وجہ سے وہ آگ کی سزا دیا جاتا ہے. کیا سمجھ میں آئی؟
استاذہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اور کچھ ہمارے اپنے دل کے احکام ہے، تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں اور اس کو اوپر لے آتے ہیں تو وہ اعمال صالح ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے دل کی بات کو اوپر رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کو اگنور کرتے ہیں تو پھر وہ اعمال سیئات ہو جاتے ہیں، وہ سیئات ہو جاتے ہیں. اب یہ رول آپ بنا لیجئے. میں نے اسی لیے اس پہ سوال کیا کہ سمجھ کتنے لوگوں کو آئی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہی ہم فیل ہوتے ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ ہم یہ ڈسائیڈ نہیں کر پاتے کہ پرائرٹی کس چیز کو ہے، زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، میرے دل کی بات یا اللہ کی بات. مثلاً ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہم نے ڈریس اپ ہونا ہے، دل کچھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے، پرائرٹی کس کو ملے گی؟ اگر اللہ کے حکم کو پرائرٹی ملتی ہے تو یہ عمل صالح ہے، اور اگر ہم اپنے دل کی پسند کا لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو یہ امر غیر صالح ہے. صالح امر پر جزا ملے گی اور غیر صالح امر پر سزا ملے گی، چھوڑ نہیں دیا جائے گا. اور یہ صرف لباس کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں. دن میں بے شمار احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور افسوس یہ کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس موقع پر رائٹ دیئر اینڈ دین مجھے کرنا کیا ہے، اس وقت میرے کرنے کا کام کیا ہے، اس وقت کون سی چیز ہے جو میرے رب کو راضی کرے گی. تو جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی کرتے، کبھی لوگوں کی مرضی پہ چلتے ہیں. آپ دیکھیے شادیوں پر ہم کس کی مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کس کی مرضی کے؟ لوگوں کی مرضی کے، چاہے ہماری جیب اجازت دیتی ہو یا نہ دیتی ہو، ہمیں وہ پہننا ہے، چاہے قرضہ اٹھا کے کیوں نہ پہنے. وہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا، لگژریز پر خرچ کرنے کے لیے ہم ہر طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، خواہ قرضہ ہی لے کے پھر کبھی نہ لوٹائیں اس کو. تو یہ سب کچھ، یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی، یہ فساد کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دل کی خواہشات پر چل رہے ہیں. اور پھر بہت سی چیزوں میں کمپٹیشن، دکھاوا، یہ سب کچھ کس لیے؟ کیونکہ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ رب کیا چاہتا ہے. ہماری چال ڈھال، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہماری تمام چیزیں. کیا چال کے بارے میں قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ کیسی چال ہونی چاہیے؟ کیا گفتگو کے بارے میں قرآن نے کوئی ڈائریکشن نہیں ہمیں دی کہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں نا، لیکن ہم وہ صرف رٹر لگا کے پڑھ لیتے ہیں اور نہیں جانتے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے. یہ سب جو قرآن کی شکل میں ہمیں ملا ہے یہ احکامات ہیں، ایک وہاں سے آ رہے ہیں اور ایک ہمارے اندر سے اٹھ رہے ہیں، اور پلس شیطان بھی اس میں اپنا وسوسے گھول رہا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہو از موسٹ امپورٹنٹ؟ اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے یا لوگوں کی پسند امپورٹنٹ ہے، لوگوں کی مرضی امپورٹنٹ، لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پیئر پریشر کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہے یہ پیئر پریشر؟ اور کس پر یہ پیئر پریشر اثر کرتا ہے؟ جس کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے. جو بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ آرام سے پیئر پریشر کا مقابلہ کر لیتے ہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. جن لوگوں کی زندگی میں کچھ خواب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے لیے کچھ ایم یا گول رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ وہ اپنے کپڑوں کی کرتے ہیں، نہ اپنے کھانے کی، نہ کسی اور چیز کی. ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ وہاں پہنچنا ہے، اس بڑے مقام تک پہنچنا ہے، اور وہ دنیا کا ہی ہوتا ہے جو بڑا نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور وہ جو اصل میں بڑا ہے، وہ اگر ہمارا گول نہیں اور اس کے لیے ہم کام نہیں کر رہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کو ہر جگہ کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پرائرٹی نہ ہو؟ اور پھر جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، پھر جب دین کا کام آتا ہے اس وقت بھی ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارا سب کچھ. اور وہ جو مسلمانوں کے بچے اپنا ایمان کھو رہے ہیں، ان کی پرواہ کون کرے گا؟ ان کے لیے کچھ کون کرے گا؟ اگر ہم صرف اپنے آرام اور اپنی نیند اور اپنے کھانے پینے اور اپنی لگژریز کے پیچھے ہی بھاگتے رہے، تو جب تک انسان اس قربانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا تو کام نہیں ہو سکتا. یہ خلیفہ جو بنا دیا نا اللہ نے، یہ جو خلافت ہے، یہی تو امتحان ہے اصل میں. وَإِذَا خَالَفَتْ أَفْعَالُ الْإِنسَانِ مُرَادَ الرَّبِّ فَتِلْكَ الْأَعْمَالُ غَيْرُ صَالِحَةٍ وَهِيَ السَّيِّئَاتُ الَّتِي تُغْضِبُ الرَّبَّ. اللہ کے حکم کی مخالفت اللہ کو غضبناک کرتی ہے. اللہ کو غضبناک کر کر کے ہم بندوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی خوش کر لوں، اس کو بھی خوش کر لوں، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، ہر وقت یہی تو سوچ رہے ہوتے ہیں. وَيُعَاقَبْ عَلَيْهَا بِالنَّارِ فَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ وَالْيَقِينُ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ الَّتِي يَصِلُ إِلَيْهَا الْإِنسَانُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ. تو ایمان اور احسان اور یقین وہ بلند ترین درجات ہیں
جن کی طرف انسان اس دنیا میں پہنچتا ہے. یعنی ہائیسٹ اچیورز کون ہے دنیا کی نگاہ میں؟ کون ہے ہائیسٹ اچیور؟ جس کے پاس بہت بڑی دولت ہو، سب سے زیادہ دولت. آپ دیکھیں وہ دنیا کے 7-8 لوگ جو سب سے زیادہ دولت رکھتے ہیں، وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی اخبار میں کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہوتا ہے. اور بچے بھی کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا مال کیسے اکٹھا کر لیا. حالانکہ وہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تردی کہتے ہیں نا اوپر سے نیچے گرنا. تو کسی کو اس کا مال کام نہیں آئے گا چاہے پوری دنیا کو اون کر لے. اذا تردی، جب وہ خود جہنم کے گڑھے میں گرا، ہلاکت کو جا پہنچا. اور ہائی اچیورز کن کو بولتے ہیں؟ جو کوئی بہت بڑی ڈگری ہو کسی کے پاس، ایک نہیں کئی ہو، بہت کچھ اس نے اکمپلش کیا ہو، دنیاوی اعتبار سے بڑا ہی کامیاب، اور ایمان کی رتی نہ ہو دل میں، پھر بھی ہائی اچیور ہے. لیکن آخرت کے اعتبار سے فالایمان والاحسان والیقین اعلی الدرجات التی یصل الیہا الانسان فی ہذہ الحیات، والکفر والشرک والظلم والفسوق اسفل الدرکات. کفر، شرک، ظلم اور نافرمانیاں سب سے نچلے گڑھے ہیں. التی ینحت الیہا الانسان فی ہذہ الحیات، جن نچلے گڑھوں میں انسان اس دنیا میں پہنچتا ہے. یعنی سب سے زیادہ نچلا ہے وہ انسان، یا ذلیل ہے یا نیچے ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یا لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، یا اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے. واللہ تبارک و تعالی یغفر کل شیء من الذنوب، اللہ تبارک و تعالی گناہوں میں سے ہر چیز معاف کر دے گا، الا الشرک، سوائے شرک کے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، سمیٹ لیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو وی کین پٹ اللہ کے عوامر ایک کیٹیگری میں، نفس کے عوامر، اینڈ دین 3 چیزیں آ رہی دونوں جگہ کہ اللہ کے عوامر ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اعمال صالحہ پہ اللہ کی رضامندی اور جنت، اور اگر نفس کا ہوگا تو پھر 3 چیزیں آ رہی ہیں کہ اعمال غیر صالحہ اور اللہ کا غضب اور پھر جہنم. اور پھر جو نیچے جو انہوں نے بتایا کہ جو اس کے ایکشنز ہیں which took them to that consequence، تو اس میں بتا دے کہ ایمان، احسان اور یقین that comes in that عوامر اللہ جائے گا. اور پھر اس کے consequences اگر جو ہم کفر، شرک اور ظلم فسوق کریں تو ہم اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے نفس کے عوامر کو فالو کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا وہ ایک کیٹیگری 2 بن رہی ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ if you follow this is the result، اور اگر یہ فالو کرے تو اس کے consequences. بالکل. As a teenager you tend to follow many like desires of this world, especially other teenagers around you. You want to be just like them, and if in the end you always become depressed. And like over here it says if you have like ihsan and everything, then you become on the right path. You won't be depressed because that's what really makes you happy. السلام علیکم رحمۃ اللہ. استاذہ سبحان اللہ، آج کا لیسن اتنا امیزنگ ہے. میں سوچ رہی تھی سورہ شعراء ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں، اور آج ہی کے لیسن میں ہم نے قلب سلیم کے بارے میں پڑھا. تو یہ جو ایمان، احسان اور یقین کی بات ہوئی نا، وہاں پہ بھی ہم نے یہی پڑھا کہ یہ ساری صحت مند دل کی علامات ہیں. یعنی ایک دل سالم جو ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سلامت دل جو ہم لے کر جائیں گے، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور یہی دیکھی جائیں گی، اور اسی کے بنیاد پہ انسان کو درجات دیے جائیں گے. اور کفر، شرک، ظلم اور فسوق کی جو بات ہوئی، یہ ساری بیمار دل کی علامات ہیں. تو واقعی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اینالائز کریں. سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا دل سلامت بھی ہے یا بیمار ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو پھر کیا چیزیں اسے بیمار کر رہی ہیں، یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان بیماریوں کو پھر دور کرنے کی بھی کوشش کریں. Assalamu alaikum. So I wanted to relate this to Surah Al-Baqarah. It tells us a lot about how we can become hypocrites when we talk. So there's this reminder in your heart and in your mind, when you do something bad, immediately after, if you know that your heart is pure, you're going to regret it.
It's kind of like a year ago, if you think about the cravings and the patterns you might have had with the food. You might have loved it so much a year ago, and now a year later you don't. So it's the same thing. Allah subhanahu wa ta'ala has a plan for you already. And when He instills those reminders in your heart, like as Ustaza said, that you want to dress up when you want to go out to see your friends, or you want to dress up for a wedding, even though your heart or your mind might be saying that, yeah, I want to look good and I want to show off or I want to put makeup on, at the end of the day, if that reminder doesn't exist at the end of the day before you go to sleep, then that's when you know that there's a problem. In Urdu we say like, mera dil mutmain nahi hai, ya main khush nahi hu, or mujhe afsos hai, like what I did. So you kind of have to relate it back to those reminders that keep on coming back in your mind about how can I improve from this? What am I doing that I'm not on the same path as Allah subhanahu wa ta'ala's plan for me? Ustaz, I was just trying to relate this to what we learned today also in our class in Surah Al-Ra'd, that Allah mentions الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. So how important it is to realize that, the heart goes through unrest, anxiety, sadness, anger, upsetness, which is, the absence of tranquility. How does that tranquility come? When it is that you remember Allah, you remember His promises, what He expects of you. When you don't know what He expects of you, then you try to fill that emptiness in your heart, that sadness, try to get rid of it in all the wrong ways. And it leads to more fasad inside you. And then that fasad spreads outwards. So how important it is to know what it is that Allah expects from you, and you know of that through His kalam. Yes. So what a blessing it is to learn the Quran and understand it. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I was thinking that before I read Quran and did the Talim al-Quran, and I really didn't know Quran. And we came to know about the Sahaba who did things or who did the actions even before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had said something to them to do it. And now I can understand after so long that how their hearts were won over by Islam. And they had no qualms with what anyone else is saying or not saying, or how popular or unpopular they are. So they just did. Straight away, Allah's hukum came and they obeyed. And that's how the whole society became so strong that in the days of Umar radiallahu anhu, there was nobody to accept sadaqah. Because everybody was doing well. Everybody was obeying Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to know these things, because in this day and age, if nothing else, if the other person is even popular or something, we just follow that person. We make that person our ideal, whether or not they are good. It just an example was like in one of the players, like sports are a big thing these days, especially with kids growing up. And we find out that this person had did this, so this sin, so he's been disqualified, and this person had did this, for they have been qualified. So this is the dunya that we follow. Yes. And that is just where the problem lies. When you mentioned that if birds chirp, they're doing their tasbih, they don't get reward. But when you do tasbih, then, as people, you have a choice. We got a bird recently, and I noticed that every morning the bird chirps a lot. And every evening the bird chirps a lot. And in the afternoon, again, it chirps a lot. These are like 3 times that are fixed for chirping. And, it reminds me of tasbih, bil-ghuduwi wal-asal, right? The morning and in the evening. It doesn't matter what's going on at home, whether the bird is, sometimes I'm alone at home, sometimes the kids are there, sometimes it's noisy, sometimes it's quiet, but the bird has its fixed time for doing tasbih. And I have to make time for doing tasbih. So, it's really sometimes a struggle. Especially in the morning when you're rushing, you have to get the kids out for school and you have to get everything done. You really have to make time for tasbih and zikr. So, people have the choice to do tasbih or leave tasbih. And sometimes it requires more effort from us, a very conscious decision on our part, sacrifice on our part to do tasbih. And Allah doesn't waste that effort and reward. Yes. Shakur hai na Allah, qadardan hai. وَيَغْفِرُ سُبْحَانَهُ ذُنُوبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْرِفِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور وہ بخش دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کے گناہوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. مہما کانت،
جو بھی کوئی ہو. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والشرك بالله ليس ذنبا فقط، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا صرف گناہ ہی نہیں، بل ہوا فوق الذنوب جمیعا، بلکہ وہ سارے گناہوں سے اوپر ہے، ٹاپ پر ہے. فالذنب یقتضی ان تکون مؤمنا بمنہج وخالفتہ، تو گناہ تقاضا کرتا ہے کہ تم ہو مومن ایک منہج کے ساتھ اور پھر اس کی مخالفت کرو. ولکن الشرک ہوا عدم ایمان بالمنہج اصلا، لیکن شرک جو ہے وہ عدم ایمان ہے منہج کے ساتھ، اصل راستے کے ساتھ بنیادی طور پر. فرق کیا ہے؟ گناہ جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے جس کا ایمان تو ہوتا ہے لیکن پھر وہ مخالفت کر دیتا ہے، لیکن مشرک جو ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے اور اس کا تو منہج ہی نہیں ہے. فلفظ الذنب لا ينطبق على المشرک، ذنب کا جو لفظ ہے اس کا اطباق نہیں ہوتا مشرک پر، یعنی مشرک پر اس کی اپلیکیشن نہیں ہوتی. لأن المشرک لیس مؤمنا بمنہج اللہ، کیونکہ مشرک جو ہے وہ ایمان نہیں لایا اللہ کے منہج یا طریقے پر. وشرط الذنب الذی یغفرہ اللہ، اور اس گناہ کی بخشش کی شرط جس کو اللہ بخش دے گا، ان یکون ہناک ایمان و مخالفہ، کہ ایمان ہو اور اس میں مخالفت ہو. ثم ندم و توبہ، پھر ندامت ہو اور توبہ ہو. والکافر والمشرک لا یندم ولا یتوب، اور کافر اور مشرک لا یندم، نہ ندامت اختیار کرتا ہے، ولا یتوب، اور نہ توبہ کرتا ہے. لأنہ لا منہج لہ، کیونکہ اس کا تو کوئی منہج ہی نہیں، اس کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں. فاذا مات علی ذلک، پھر اگر وہ اسی طریقے پہ مر گیا، فلیس لہ عند اللہ الا النار، تو اس کے لیے اللہ کے پاس سوائے آگ کے کچھ نہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.